میں اے ایم بنگش ہوں ناظرین، میں تمہیں سکندر اعظم کی زندگی، فتوحات اور حالات کی زندگی کے بارے میں قدیم تاریخ کی دلچسپ حقائق سے پردہ اٹھاؤں گا۔ سکندر اعظم کے والد کا نام فلپ تھا اور والدہ کا نام اولمپیا تھا۔ سکندر اعظم کی بیوی کا نام رخسانہ تھا۔ سکندر اعظم یونان کے قصبہ پیلا میں مرخاب 356 بیسی کو پیدا ہوئے اور اس کی وفات عراق کے ایک شہر بابل میں 13 جون 323 بیسی کو ہوئی۔ سکندر اعظم قدیم یونان سلطنت بادشاہ تھا اور فوجی کمانڈر تھا۔ تاریخ کا سب سے عظیم فوجی کمانڈر تھا اور میسیڈونیا کا حکمران تھا، جس نے دنیا کی سب سے بڑی اور عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی۔ قدیم زمانے میں سب سے عظیم سلطنت کا حکمران اور کمانڈر بھی تھا، ذہین اور بہادر اور طاقت کا خواہش مند اور ایک اچھا سفیر اور خون خرابے کا خواہش مند۔ اپنی فوج کو اتنا وفادار تھا کہ اس نے اپنی وفاداری سے اپنی فوج کو اتنا متاثر کیا کہ وہ جہاں کا رخ کرتے تو فوج اس کے پیچھے ہر جگہ جانے کو تیار تھی اور مرنے کو ہر وقت تیار ہوتے تھے۔ اگرچہ سکندر اعظم اپنی خوابوں کی تعبیر سچ دکھانے سے پہلے مر گیا اور ایک نیا سلطنت بنانے کا خواب چکنا چور ہو گیا، اور سکندر اعظم کی ایشیا اور یونان کی ثقافت نے ایک تاریخ رقم کی۔ سکندر اعظم کا والد میسیڈونیا کا حکمران تھا۔ سکندر اعظم کے والد نے میسیڈونیا کو ایک عظیم اور طاقتور فوجی قوت بنایا تھا۔ اس نے ایرانی سلطنت کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن بادشاہ فلپ کا یہ خواب اس کے بیٹے سکندر اعظم نے پورا کیا۔ جب 12 سال کی عمر میں سکندر اعظم نے ایک جنگی گھوڑے کو قابو کیا۔ اس گھوڑے کا نام بوچیپ ہالس تھا۔ آخرکار وہی گھوڑا سکندر اعظم کی جنگی مہمات کا ساری زندگی کے لیے ساتھی بن گیا۔ جب سکندر اعظم 13 سال کا ہوا تو سکندر اعظم کے والد فلپ نے مشہور فلسفی ارسطو کو سکندر اعظم کا استاد بنایا۔ ارسطو نے سکندر اعظم کو ادب اور سائنس، میڈیسن اور فلسفہ کی تعلیم دلائی۔ سکندر اعظم ابھی 16 سال کا لڑکا تھا کہ اس کے والد فلپ 338 بیسی میں ایک جنگ میں حصہ لینے گیا اور میسیڈونیا کو سکندر اعظم کے ذمے چھوڑ دیا۔ سکندر اعظم نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک عظیم فوج بنانے میں لگ گیا۔ اس کی تمام تر فوج میں جوان مشتمل تھی۔ ہندوستان میں کوئی سکندر اعظم کو شکست نہ دے سکا، یہ ایک ریکارڈ بھی ہے۔ ہندوستان میں اس کی آخری جنگ جو اس نے بادشاہ پورس کے خلاف لڑا تھا، یہ جنگ ہارا تھا کیونکہ تعداد میں پورس کی فوج بہت زیادہ تھی۔ سکندر اعظم نے جن ممالک کو بھی علاقوں کو فتح کیا تھا ان کے نام یہ ہے: تھیبیس، لونیا، ٹائرے، مصر اور ایران۔ اس نے ایران کا پورا سلطنت ہی ختم کیا تھا، اس لیے تو اسے سکندر اعظم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جنگوں کا ریکارڈ یہ ہے: یہ سکندر اعظم نے جو جنگ لڑے ان کے نام یہ ہیں: ہلیکارنس 334 بیسی، ایسوس جنگ 333 بیسی، سیج آف ٹائر 332 بیسی، سیج آف غزہ اکتوبر 332 بیسی۔ ان تمام جنگوں میں فتح حاصل کی۔ سکندر اعظم کی آخری خواہش جو اس نے کی تھی، اپنے جنرلوں سے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ بہترین طبیب اس کی لاش کو لے جائے۔ جو مال دولت و سونا، سکے اور قیمتی پتھر اس نے جمع کیے اس کے جنازے میں بکھیر دیے جائے۔ نمبر 3، اس کے ہاتھوں کو کھلا چھوڑا جائے باہر طرف لٹکی ہوئی تابوت سے باہر، تاکہ تمام لوگ دیکھ سکیں کہ ایک آدھی دنیا کا حکمران اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ ایران اور یونان کے درمیان جنگی تنازع بہت پرانا تھا۔ یہ حالات سائرس کے زمانے سے ان کے درمیان چلے آ رہے تھے اور زرکسس کے زمانے تک یونان ایران سے شکست کھاتا رہا، لیکن کئی بار شکست کھانے کے باوجود یونانیوں کی آزادی کا جذبہ ختم نہیں ہوا تھا۔ 4 صدی ء میں ایران کی شکست میں زوال نمودار ہونا شروع ہوا۔ اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یونانیوں نے ایران سے اپنا بدلہ لینے کے لیے تیار ہوئے۔ اس کام میں مقدونیہ کا بادشاہ فلپ کا بڑا ہاتھ تھا۔ فلپ نے جو سکندر اعظم کا باپ تھا، اس نے 336 ء میں ایشیا پر حملہ کرنے کے لیے فوج تیار کرنے کی کوشش شروع کی، لیکن اسی سال میں ایک جشن کے موقع پر فلپ قتل ہوا۔
ایک یونانی باڈی گارڈ کے ہاتھوں قتل ہوا، لیکن اس کا ایران سے بدلہ لینے کا مقصد اس کی زندگی میں پورا نہیں ہوئی۔ یہ کام اس کے بیٹے سکندر کے لیے رہ گیا، جو والد کے وفات کے بعد 20 سال کی عمر میں مقدونیہ کا بادشاہ بنا، اور اس کے بعد سکندر نے مشرقی مہمات کا آغاز شروع کیا۔ اس زمانے میں ایران کا بادشاہ دارایوش کردمانوس تھا، جو فلپ کی موت سے چند دن پہلے تخت نشین ہوا تھا، لیکن دارایوش ایک کاہل بادشاہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بے پرواہ بھی تھا۔ فلپ کی ناگہانی موت نے اس کو اور بھی بے پرواہ کر دیا۔ جب سکندر کی پیش قدمی سے خبردار ہوا تو بہت جلدی میں اس نے اپنی فوج مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ یونانی اور ایرانی افواج کی پہلی جنگ گرانیکس دریائے کے کنارے لڑی گئی اور یونانی فوج کو فتح نصیب ہوئی۔ ان کے درمیان دوسری جنگ اسوس کے مقام پر لڑی گئی، لیکن اس جنگ میں دارایوش خود بھی شریک تھا اور اس بار بھی شکست ہوئی اور بہت سارا سامان میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ ایرانی اور یونانی افواج کے درمیان دوسری جنگ، جو فیصلہ کن جنگ تھا، گوگا میلا کے میدان میں لڑی گئی۔ اس بار دارایوش نے بہت زیادہ تیاری کی تھی، جس طرح زرکسس کے زمانے میں جب وہ ایران کا بادشاہ تھا۔ پٹھان دستے ایران کی طرف سے یونانی فوج کے خلاف لڑے تھے، اسی طرح اراکوزیا کے گورنر کے ماتحت پختون دستے اس جنگ میں یونان کے خلاف شامل تھے۔ آغاز میں جنگ کا پلڑا ایرانی فوج کے حق میں تھا اور گمان تھا کہ ایرانی فوج فتح یاب ہوگی، لیکن عین اسی وقت گرم جنگ میں دارایوش کا رتبان ایک تیر پر لگ گیا اور گر گیا۔ ایرانی فوج کا خیال تھا کہ دارایوش مر گیا اور ایرانی فوج ڈر گئے۔ خوف ان پر سوار ہوا اور دارایوش خود بھی اس جنگ میں خوف زدہ ہوا اور جنگ سے بھاگ گیا اور ایرانی فوج میدان جنگ سے تتر بتر ہو گئی۔ یہ ایک ایسی شکست تھی کہ اس شکست نے ایران کی 200 سالہ پرانی بادشاہی سکندر کی جولی میں ڈالی اور اس کے بعد سکندر کے لیے فتوحات کا راستہ ہموار ہوا۔ اس کے بعد سکندر پرسیپولس کو پہنچا۔ ادھر سکندر نے بہت زیادہ قتل عام کیا اور بہت سارے لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ ایک دن رقص اور سرور کی ایک محفل میں نائس نامی ایک مشہور رقاصہ نے سکندر سے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ وہ زرکسس ایرانی بادشاہ کے محل کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگانا چاہتی ہے، اس کی اجازت دی جائے گی۔ محل کو آگ لگانا چاہتی ہے۔ یہ رقاصہ بھی یونانی تھی اور اس وقت کی مہذب دنیا کا وہ عظیم الشان محل مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ رقص و سرور سے فارغ ہونے کے بعد سکندرا کو تلاش پر نکلے۔ دارایوش نے کرمان میں چھپ کر پناہ لی تھی۔ اس کو کرمان کے گورنر بسوس نے قتل کیا، جو اس کا مقرر کردہ گورنر تھا، لیکن دارا کا سخت مخالف تھا اور خود مختاری کا بہت زیادہ آرزومند تھا، اور دارا کی موت پر 331 کافمی میں ایرانی 200 سال کا پرانا سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد سکندر اعظم نے غزنی اور قندھار کے علاقے فتح کیے اور پھر کابل کو روانہ ہوا۔ راستے میں پختون قبائل نے سکندر کو بہت زیادہ تکالیف دی، جو پہاڑوں اور دشوار گزار علاقوں میں رہتے تھے۔ سکندر اعظم نے آدھی دنیا کو فتح کیا، لیکن بہت جلد وہ ملیریا کی مرض سے فوت ہوا۔ عراق علاقے بابل میں دفن ہو گیا۔